جب آدمی کوئی بات یا کام شروع کرے تو یہ سوچ لے کہ ان تینوں میں سے کون سے میں داخل ہے. یہ تین حصے جو دین کا کر دیا، یہ تینوں میں کون سا کام میں داخل ہے؟ اللہ کے راستے میں، دنیا کمانے کے لیے، اپنے زندگی کو سدھارنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، پال پوشن کے لیے. اس طریقے سے سوچنا کوئی بھی کام. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحف نازل ہوئی ہے اس میں کیا تھا؟ ارشاد فرمائے کہ سب کے سب عبرت کی باتیں تھے. عبرت کی منظومل ان کے یہ بھی تھا. یعنی تھوڑا سے ایک بات بتائے. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھے تھے، اس کے بارے میں بتایا. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان صحف میں کیا تھا؟ مجھے تعجب ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحف میں کیا تھا. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہو، پھر وہ کسی بات پر کس طرح خوشی ہوتا ہے. ایک دن اس کو مرنا ہے اور دنیا کا زندگی فانی ہے، اور کل قیامت کے دن ان کے لیے ذخیرہ کیا ہے. وہ بات کو بھول کر دنیا کی زندگی پر اترا کر ہنستا رہتا ہے. اس بولتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہو، پھر وہ کسی بات پر کسی طرح خوشی ہوتا ہے کہ موت ہر وقت سر پر سوار ہے. ہر انسان کے سر کے پر موت ہی موت ہے، لیکن اس کے نصیب میں جتنا لکھا ہوگا وہ کھائے بغیر مرے گا نہیں. اس بات کو بھی یاد رکھنا. اگر کوئی ایک دانہ یا ایک گھونٹ پانی اس کا نصیب میں ہے، وہ کھائے اور پیے بغیر مرے گا نہیں. ہر ایک کا سر پر موت ہے. بغیر موت کا کوئی جیسا پیدا ہوگا ویسا اس کے ساتھ موت بھی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے مرنے پر رونا، اس کے مرنے پر رونا تو ٹھیک ہے، غم منانا، لیکن چلا کر ایسا الٹے سلٹے کامیں نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہو کر رہے گا. موت ہر وقت سر پر سوار ہے، نامعلوم کسی وقت آ جائے. اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہے، پھر اس کو کسی بات پر ہنس آئے. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے نقلابات کو دیکھے کہ آج ایک شخص لکھپتی ہے، کل کو فقیر اور ٹکڑے کا محتاج ہے، ٹکڑے کا محتاج ہے. مجھے تعجب ہے اس شخص پر آج امیر ہے، کل بالکل غریب ہو جائے گا، ٹکڑے کا محتاج ہے، بھیک مانگتے پھرے گا. یہ دنیا ہے تو اس کے اوپر تعجب ہے. دنیا کے مال و دولت پر، اللہ کے نصیب پر، اللہ نے جو دیا ہے تقدیر پر اس کو بھروسہ رکھنا ہے. آج یہ شخص ذیل خانے میں ہے اور کل کو حاکم بن رہا ہے. کیا ہے؟ ایک شخص ذیل خانے میں ہے اور کل کو حاکم بن رہا ہے. یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، یوسف علیہ السلام میں کہاں تھے؟ ذیل خانے میں تھے. اس کے بعد میں کہاں بن گئے؟ حاکم بن گئے. یعنی سمجھ میں آئے گا بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش ہے دنیا میں. پھر اس کی کسی بات پر اطمینان کرے اور تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھتا ہو، پھر وہ کسی بات پر رنج کرے. جو تقدیر میں ہے تو ہو کر رہے گا، تو جو ہوا بات پر رنج نہیں کرنا، جو آئے مال پر اترانا بھی نہیں. وہ جو تقدیر میں ہے تو ملا، جو تقدیر میں ہے تو تم سے نکل گیا. سمجھ میں آئے گا؟ تو تعجب ہے اس شخص پر جس کو قیامت کا دن کا حساب کا یقین ہے. قیامت کا دن ہے، حساب کتاب اللہ کے ہاں دینا ہے، اس کا یقین ہے، پھر وہ عمل نہ کرے. کل قیامت کے دن کے لیے کچھ ذخیرہ کے طور پر آگے نہ بھیجے. اس دن ہر قسم کا جانی مالی مطلبہ نیک اعمالی سے پورا کیا جائے گا. نیکی قیامت کے دن نیکی، اور دنیا میں پیسہ، اور دنیا میں خون کا رشتہ اور دودھ کا رشتہ، قیامت کے دن ایمان کا رشتہ.
समझ में आ गया। और अपने पास नेक अमल ना होगे तो दूसरे के गुनाह हिसाब पूरा करने के लेने पड़ेंगे। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अब आप पर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सोफ़ में से कुछ नाजिल हुई, तो सोफ़े हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई क्या? इस तरीके से सहाबे ने पूछा तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हाँ यही आयतें कुल अफ़लहा मन तज़क्का। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं हक़ तआला शानू ने सूरा अन-नज़्म में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वल्ला, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने पूरा अदा कर दिया, यानी इस्लाम के सारे सहामों को पूरा कर दिया। इस्लाम के कुल 30 सहाबे हैं, 30 सहाबे हैं, इस्लाम के कुल 30 सहम है। देखो कुरान में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। इसके अंदर उनके सोहफ़ में जो बातें हैं इस कुरान के अंदर में भी शामिल है। हम कुरान को गौर से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि वो सोहफ़ में क्या था, उसका निचोड़ बयान इस कुरान में भी है। कुरान कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गए। यानी जितने भी किताबें दुनिया में अल्लाह ताला ने भेज दिए उन पूरों का निचोड़ बयान कुरान के ज़रिया हमें अता फरमाया अल्लाह ताला। हमारे उम्मत के लिए कल क़यामत तक के लिए क्या इल्म चाहिए उतना इल्म अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिया दे दिए सारे हैं, जिनमें 10 सूरतें में जिक्र किए गए। इन आयत में इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीन तौबा और 10 सूरा हज़ाब में इन आयत में, और यहाँ पर कुरान के आयत लिखे जैसा कि 10 पारे या 10 पारे अभी आगे यहाँ पर कुरान के आयतें लिखे हैं, ठीक है। ये सब 30 हुए साहिल में। यानी इस तरीके से कुरान को भी जो पारे हम नाजिल हो गए ना उसके अंदर की ये आयतें, ये सूरे 10, ये सूरत में 10 और 6 यहाँ पर लिख दिए और एक जगह पर और एक दफ़ा 4, तो वो 6 4 10 हो गए। इससे पहले 10 10 यानी 30 पारे हो गए। इस तरीके से वो सूरे उसके अंदर आ जाते हैं। ये सब 30 होते हैं। इनमें किसी एक चीज़ के साथ भी अल्लाह ताला के यहाँ जाएगा और वह इस्लाम के एक सहाम के साथ जाएगा। ये कुरान करीम के जो 30 पारे हैं वो 10 10 6 4 इस तरीके से बांट दिए गए उन सूरतों को। इसमें से किसी एक के साथ भी अल्लाह के पास जाएगा उसका सहारा बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।